اچھا، شوال کے روزوں کی تعداد کے تعلق سے، فضیلت کے تعلق سے ہم چاہیں گے کہ آپ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ماہ شوال انتہائی باعث تعظیم و تکریم مہینہ ہے، جس کی وضاحت ابھی ہم نے سنی۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ جب وہ چاہے جس مہینے کو باعث فضیلت قرار دے دے، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک میں نزول قرآن کے سبب فضیلت دے دی، یوں ہی شوال المکرم میں نفلی روزوں کا کثیر ثواب عطا فرمایا۔ جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم کا فرمان ہے کہ من صام فی رمضان، کہ جس نے رمضان میں روزے رکھے، پھر فرمایا وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِن شوال، اور 6 روزے شوال کے بھی اس میں ایڈ کر لیے، تو اس کی فضیلت بیان کی کہ کانا کا صیام الدہری، کہ جس شخص نے رمضان کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھے۔ اور جی حضور کا فرمان عالی شان ہے۔ اور ایک اور روایت میں تو یہ بھی ہے گویا کہ اس نے ہمیشہ کے روزہ رکھے۔ تو اگر یہاں پر یہ بات ریئلائز کرنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اگر میں اور آپ چاہیں کہ ہم پورا سال روزہ رکھیں تو یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ امت محمدیہ کو آسانی دی گئی کہ پورے سال کے روزوں کی فضیلت کو شوال کے 6 روزوں میں چھپا دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور آپ کی اجازت ہو تو شامل کروں۔ السلام علیکم، یہ لائن ڈراپ ہو گئی، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں میری بہن جی۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں ارشاد پاک ہوتا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور 6 شوال کے رکھے تو گویا کہ وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا کہ اپنی پیدائش کے دن تھا۔ یعنی جب ایک نوزائیدہ بچہ اپنی والدہ کے بطن سے باہر آتا ہے اور وہ کس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہ صغیرہ سے منزہ مبرہ ہوتا ہے، اسی طرح شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے والا اس فضیلت کا حقدار ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے وہی آپ کی والی بات ہے کہ محنت تو کرنی پڑے گی، ہمیں تھوڑی بہت کوشش کرنی پڑے گی۔ اور یہ جو شوال کی فضیلت جیسی ہے ویسی باقی ماہ کی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک ہوتا ہے تو ہر کسی کو عبادات کا اور روزوں کا ایک نیا جوش و ولولہ ہوتا ہے، ہر کوئی بڑھ چڑھ کے عبادات میں حصہ لیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ماہ سیام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور عید کی آمد ہوتی ہے تو اکثر لوگ جو ہے وہ غفلت کی طرف جانے لگتے ہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی عبادت کا مہینہ تو ختم ہوا، اب ہم جو ہے وہ گناہوں کی لذت میں معاذ اللہ کھو جائیں گے۔ تو شوال المکرم کے روزے اس بات کی تنبیہ کے لیے آتے ہیں کہ تم اب اس نے مہینے کی برکات کو مت ضائع کرو، بلکہ روزہ رکھ کے پھر سے ان یادوں کو تازہ کرو، کیونکہ روزہ بقول قرآن ایسی چیز ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایام بیس کو متعارف فرمایا گیا کہ حضور نے فرمایا ہر مہینے کم سے کم 3 نفلی روزے رکھو۔ تو روزے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نفس کی تطہیر حاصل ہو، جو کہ ہمیں شوال المکرم کے روزے سے بخوبی حاصل ہو۔ ایام بیس کے روزوں کی آپ نے بات کی، ذرا کلیئر کر دیجئے کن تاریخوں میں؟ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ کہلاتا ہے ایام بیس۔ 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام بیس کے روزے یہ ہر مہینے کے ہوتے ہیں، تو اس کی بہت فضیلت ہے۔ اسی طرح آپ نے تعداد کے حوالے سے کلام کیا تھا، تو دیکھیں ماہ شوال المکرم کے جو روزے ہیں وہ پہلی شوال کے بعد، یعنی جب عید الفطر کا ایک دن گزر جائے تو دوسری شوال سے لے کر شوال المکرم کے اینڈ تک کبھی بھی 6 روزے رکھے جائیں تو اسے شوال کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔